Assalamu alaikum warahmatullah. You are watching Lloyds TV and I'm Aslam Parvez, advocate. Today I'm going to discuss about article number 55 Constitution of Pakistan. नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 55 आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, ये असेंबली के मेंबरान को क्या क्या हुकूक अता फरमाते हैं, क्या क्या हुकूक देता है ये आईन, ये आर्टिकल। ख़वातीन व हज़रात, मेरा बिलीव ये है कि नॉलेज इज़ अ पावरफुल टूल फॉर सक्सेसफुल नेशन एंड सक्सेसफुल पर्सन। सो आदमी जहाँ रहता है, आदमी जिस इलाके में, जिस मुल्क में रहता है, उस मुल्क का आईन और उस मुल्क के कानून से उसको वाकफियत होनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि आईन ने, दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या क्या हुकूक दिए हैं। कि आईन का आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है। असेंबली में राय दहिंदगी और कोरम, ये कोरम क्या है, राय क्या होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मज़ीद हम इसको रिवीजन करते हैं। आइन का आर्टिकल नंबर 55 का पैरा नंबर 1, शिक नंबर 1, आइन और दस्तूर के मुताबिक या आइन दस्तूर के ताबे कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली के तमाम फैसले वो कैसे होते हैं, उसके लिए कोरम का होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक इजलास हो रहा है, इजलास में कितने लोगों की शिरकत लाजमी है टोटल मेंबर में से। ये वोट देने वाले इरकान, यानी जिनको हम वोट दे करके असेंबली में भेजते हैं ताकि वो मुल्क को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि वो अवाम के मसाइल को हल करे, चूँकि वो अवाम में से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अवाम के मसाइल तो हल नहीं करते। आज तक तो यही साबित हुआ है, तजुर्बे में बात यही आई है कि जिसको भी अवाम वोट दे करके असेंबली में भेजते हैं, वो सिवाय अपने सियासत के, अपने माल पीटने के, अपने नाम और नमूद के, अपने बाल बच्चों को सियासत में लाने के, अपने कुर्सी के, और कुछ नहीं उन्होंने किया। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली हो, लेकिन तब्दीली के लिए लोगों का इल्म होना ज़रूरी है, लोगों को बाइल्म होना ज़रूरी है। अब बाइल्म क्या चीज़ है, आपको आपका हक मालूम हो, आपकी ज़िम्मेदारी मालूम हो, इसी को बाइल्म कहते हैं, इसी को इल्म कहते हैं। कोई भी दुनिया का काम आप करने जाएंगे, अगर इल्म नहीं है, वो काम करने का इल्म नहीं है, तो काम की क्वालिटी नहीं आएगी। आर्टिकल नंबर 55 का पैरा नंबर 1 कहता है, आइन और दस्तूर के मुताबिक या आइन के ताबे कौमी असेंबली के तमाम फैसले हाजिर और वोट देने वाले अरकान की अक्सरियत से किए जाते हैं या किए जाएंगे। लेकिन सदारत करने वाला शख्स वोट नहीं देगा, यानी स्पीकर जो है वो वोट नहीं देगा, सिवाय उस वक्त के कि जब वोट मुसावी हो जाए। वोट अगर मसावी हो जाए, यानी अगर सपोज 200 मेंबराने असेंबली हैं, अब 200 के 200 ने वोट दिया, तो एक शख्स को 100 वोट मिले और दूसरे को 100 वोट मिले, तो ये मुसावी हो गए, ये टाई हो जाएगा। उस वक्त जो चेयर करता है, जो असेंबली के इजलास को ऑर्गेनाइज करता है, जो आपके इजलास को, मजलिस को, पंडाल को, आपके मीटिंग्स को जो हेड कर रहा है, चेयर कर रहा है,
پھر وہ اپنا ایک ووٹ دے گا جس کو چاہے. تو اس طرح سے ایک کے پاس 101 ووٹ اور دوسرے کے پاس 100 ووٹ. ایک شخص 101 ووٹ حاصل کرے گا اور دوسرا 100 ووٹ حاصل کرے گا. نتیجہ جو 101 ووٹ حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا. یہاں بات ہم قانون اور آئین ان کی بات کر رہے ہیں. یعنی اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 55 پیرا 1 says subject to the constitution all decisions of the National Assembly shall be taken by majority of the members present and voting, but the speaker or whoever presiding this assembly, he shall not vote except in the case of equality or tie of votes. آرٹیکل نمبر 55 آئین پاکستان دستور پاکستان 1973 کا پیرا نمبر 2 یعنی شق نمبر 2 کہتا ہے اگر کسی وقت قومی اسمبلی کے کسی اجلاس کے دوران صدارت کرنے والے شخص یعنی یقیناً چیئرمین ہوگا، اسپیکر ہوگا یا چیئرمین ہوگا، اس کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جائے کہ بھائی صاحب اسمبلی کی کل رکنیت کے 1/4 سے کم ارکان حاضر ہیں. بسا اوقات جو چیئر کرتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، جو سینٹ میں چیئرمین ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی میں اسپیکر ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ٹوٹل کتنے ارکان ہمارے اسمبلی میں حاضر ہیں. گو کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے، بندہ بشر ہے، بھولتا ہے، غفلت کر سکتا ہے، غافل ہو سکتا ہے. تو کیا ہوگا، ارکان میں سے کوئی شخص موجودہ اسمبلی کے ارکان میں سے کوئی شخص چیئرمین کو بتلائے گا کہ کورم مکمل نہیں ہے، یعنی 25% ٹوٹل آف آور ارکان، ٹوٹل جو ارکان ہے ان میں سے 25% لوگوں کو حاضر ہونا ضروری ہے، اور تبھی جا کر کے یہ اجلاس آئینی طور پر، قانونی طور پر منعقد کیا جا سکتا ہے. ادروائز ڈیزالو ہو جائے گا، ڈسمس کر دے گا، پینڈنگ کر دیا جائے گا. یعنی 1/4 ارکان اسمبلی میں موجود ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوتا ہے یعنی 25% ارکان کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسپیکر یا چیئرمین یا تو اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دے گا یا برخاست کر دے گا، یا اجلاس کو اس وقت تک کے لیے معطل کر دے گا جب تک کہ 25% اسمبلی میں ارکان موجود نہ ہوں. آرٹیکل نمبر 55 پیرا نمبر 2 says if at any during a sitting of the National Assembly, the attention of the person, senator or whoever chairman or speaker presiding is drawing at the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn, ملتوی کر دے گا، pending the assembly, or suspend the assembly, or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present. آرٹیکل نمبر 55 آئین پاکستان 1973 کو ہم مزید یوں وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے
ایک چوتھائی ارکان کا حاضر ہونا قانوناً، آئیناً، دستوراً ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وقت کسی وجہ سے بھی اگر ارکان اسمبلی کی تعداد اس سے کم ہو، یعنی ٹوٹل ارکان میں سے 25% سے بھی کم اگر ہو، 24% بھی اگر ہو، تو ارکان اسمبلی کی توجہ دلانے پر، یعنی پھر کیا ہوگا، ارکان اسمبلی کی جو کوئی بھی ایک رکن اٹھ کر کے چیئرمین کو، اسپیکر کو یہ بتلائے گا، یہ توجہ دلائے گا کہ کورم مکمل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں چیئرمین یا اسپیکر وہ ملتوی کر دے گا، پوسٹپون کر دے گا، ایڈجورن کر دے گا، ڈیلے کر دے گا جب تک کہ 25% لوگ موجود نہ ہوں اسمبلی میں۔ اور کورم پورا ہونے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ارکان اسمبلی کو حکومتی امور میں دلچسپی ہے۔ اگر مکمل ہوتا ہے تو یہ پتہ لگے گا کہ جی اس اجلاس سے ارکان اسمبلی کو کوئی دلچسپی ہے، اور اگر کورم مکمل نہیں ہوتا ہے تو یہ پتہ لگے گا کہ ارکان اسمبلی کو اجلاس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہوں گے ممبران اسمبلی، جب پارلیمنٹ میں اجلاس میں جب نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ کے اجلاس میں جب نہیں ہوں گے، تو یقیناً جو بھی مسودہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ڈسکس نہیں ہوگا۔ اس سے دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسودہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر کوئی قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، اگر کسی ایشو پر بات ہو رہی ہے، اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک کو IMF کے قرض سے، یا ملک کو غربت سے، یا ملک کے عوام کو جہالت سے کیسے نکالا جائے، اس ایشو پہ ڈسکس کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اجلاس۔ اور اگر 25% موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجورٹی لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اسمبلی میں ڈسکس کیا کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایسے لوگوں کو آپ اسمبلی میں بھیجئے جو پڑھے لکھے ہوں، جو دیانتدار ہوں، جو وفادار ہوں ملک سے اور عوام سے، جو اللہ سے بھی ڈرے اور بندوں سے بھی ڈرے برا کام کرنے سے پہلے۔ یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کی جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا، لہذا اگر وہ صاحب ضمیر ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اور اگر وہ بے ضمیر ہے تو وہ جھوٹ کیا بلکہ وہ غاصب بھی بن جائے گا، تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، غاصب بھی بن جائے گا، ڈاکو بھی بن جائے گا، اور ملک کو جیسے لوٹ رہے ہیں 75 سال سے لوگ، اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ ملک کے ترقی میں آپ کی ترقی ہے۔ اگر آپ کا ملک ترقی کرے گا تو آپ کی دنیا میں عزت ہوگی، آپ ترقی کریں گے، آپ کے بچے ترقی کریں گے۔ اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، کمیٹڈ لوگوں کو ووٹ دیجئے تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے اور آپ کے ملک کی حفاظت ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔